عزیز طلباء، آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر وہ ہے قومی آمدنی کا توازن۔ قومی آمدنی کس وقت توازن کی کیفیت میں ہوگی؟ قومی آمدنی کے تصورات میں ہم نے دیکھا کہ جس میں خام قومی پیداوار، مرکب قومی پیداوار، ملکی پیداوار، قومی آمدنی کی متوازن سطح، یہ ساری ہمارے کاروباری محرک کی وجہ سے ہی پیش ہوتی ہیں۔ اب قومی آمدنی کے توازن کو اگر دیکھا جائے تو وہ دو شعبی معیشت ہو یا سہ شعبی معیشت ہو، کسی معیشت کے دو شعبوں کو بیان کیا جائے تو اسے کہتے ہیں دو شعبی معیشت۔ سہ شعبی معیشت سے مراد جہاں معیشت کے تینوں جہتوں کو پیش کر کے آمدن کے ذرائع اور اخراجات کی تفصیل کو پیش کیا جائے تو اسے ہم نام دیتے ہیں سہ شعبی معیشت۔ تو معیشت کا انحصار قومی آمدنی کے وسائل، اس کے ذرائع، اس کی تحقیق، اس کی شماریاتی کنندگان اور اس کے انتقالی ادائیگیوں کے معاوضے اور بلا معاوضہ خدمات کی صورت میں جو بھی چیزیں پیش ہوتی ہیں یہ سارے قومی آمدنی کے لوازمات پیش ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قومی آمدنی کے توازن کی کیفیت کہاں ہے۔ قومی آمدنی کا توازن، اب اس میں یعنی قومی آمدنی کے جو اس میں توازن جو ہے، جس میں ہمارے پاس آمدن کے ذرائع ہیں اور ہمارے پاس خرچ کی تفصیل ہے، یہ آمدن کے ذرائع مثبت ہوں اور خرچ کی تفصیل کم ہو، خرچ کے عناصر کم ہو تو اس وقت بھی ہماری جو ہے بیلنس میں نیشنل انکم ہماری جو ہے بیلنس میں رہے گی۔ اگر ہمارے پاس ایکسپینسز زیادہ ہو جائیں، اخراجات کی تفصیل زیادہ ہو جائے، انکم کے ذرائع کم ہو جائیں گے تو ہماری جو نیشنل انکم جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو جائے گی اور توازن کی فضا میں نہیں رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حیثیت میں دو شعبی معیشت میں اس کے محرکات کیا کیا ہیں، ہم دو شعبی معیشت میں دیکھتے ہیں۔ دو شعبی معیشت میں ایک دیکھتے ہیں ہم مجموعی طلب کو، اور دوسری دیکھتے ہیں مجموعی رسد کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مجموعی طلب کیا ہے۔ مجموعی طلب سے مراد ہم نے پڑھا تھا عام صورتوں میں اگر طلب کو لیتے ہیں اس سے مراد خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، چاہت ہے، مگر اکنامکس کے سے طلب سے مراد کسی شے کی ایسی خواہش جس کے بدلے کوئی مادی معاوضہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، اسے کہتے ہیں ہم طلب۔ ایک ہے، اور اس کے طلب کے ہم نے دو محرکات بھی پڑھے تھے، ایک ہے طلب کو کسی شے کو حاصل کرنے کا ارادہ اور حاصل کرنے کی قوت۔ محرکات دو تھے، شے کو حاصل کرنے کا ارادہ اور دوسری اس کی حیثیت تھی شے کو حاصل کرنے کی قوت۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو تب طلب مکمل ہوگی۔ ایک فقیر، غریب، مسکین آدمی اگر اعلیٰ قسم کی گاڑی کی وہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے اور وہ طلب رکھتا ہے، یہ اس کا ارادہ تو ہے اور اس کے پاس قوت نہیں ہے کہ اس گاڑی کو خرید سکے، یہ اس کی تمنا تو ہو سکتی ہے، آرزو ہو سکتی ہے، مگر اس کی طلب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک پروفیسر جو ہے، جو کالج پڑھاتا ہے، لیکچرار ہے، پروفیسر ہے، اور وہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو، اب یہ جو گاڑی کی اس نے ارادہ رکھا یا خواہش رکھی، اس کے پاس کیپیسٹی بھی ہے اس کی پیمنٹ کرنے کی اور اس کا ارادہ بھی ہے، یہ دونوں مل کر اس کی طلب بن جائے گی۔ بہت سے لوازمات اس قدر ہیں کہ جہاں پر طلب کا محرک پیش نہیں ہوتا، اس کے طلب کا انحصار جو ہے دو چیزوں پر ہے، حاصل کرنے کا ارادہ بھی اور حاصل کرنے کی کوئی تو مجموعی طلب سے مراد جب تمام افراد کی خواہشوں کے انحصار میں اور اس کی جو ضروریات زندگی کے تناظر میں جو کچھ پیش ہو جاتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں مجموعی طلب کا۔ کلیکٹیولی ڈیمانڈ، جتنی کلیکٹیولی ڈیمانڈ ہوگی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس اس کی جو ہے لوگوں کی طلب کا انحصار کیا ہے، طلب کے عوامل کیا ہے، اس کے زرعی شعبے کی حیثیت کیا ہے، اس کے صنعتی شعبے کی حیثیت کیا ہے، اس کے تجارتی شعبے کی، اس کے مادی شعبے اور اس کے خدماتی شعبے کی کیا ہے۔ تو ساری طلب کے عناصر کو جب پیش کریں گے تو اسے نام دیں گے مجموعی طلب کا۔ اب جیسے مجموعی رسد ہے، مجموعی رسد کسے ایک ہے رسد، ایک ہے ذخیرہ۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو رسد سے مراد وہ مال جو قیمتاً منڈی میں فروخت ہونے کے لیے پیش ہوتا ہے، باقاعدہ اس کی قیمت لگائی جائے،
وہ الگ بات ہے، ہم اس کو بحث میں نہیں جانا چاہتے رسد کی اقسام کتنی ہیں اور کیا لوازمات ہیں، یعنی وہ مال جو منڈی میں فروخت ہونے کے لیے پیش ہوتا ہے اور تیار شدہ ہو جاتا ہے اسے نام دیتے ہیں ہم رسد کا۔ اس لیے اب رسد جو ہے وہ قیمت کا تفصیلی تفاول بھی ہوتا ہے، جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اس کے رسد میں اضافہ ہو جاتا ہے، جب کسی شے کی قیمت میں کمی آتی ہے تو اس کے رسد میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو رسد قیمت کا تفصیلی تفاول ہے، اگر طلب کو دیکھا جائے تو وہ قیمت کا تقریری تفاول ہے، یہ ہم نے بھی پڑھا تھا۔ طلب قیمت کا تقریری تفاول، اس کے مقابلے میں رسد جو ہے وہ قیمت کا تفصیلی تفاول۔ رسد قیمت کا تقسیمی تفاول، جب قیمت بڑھے گی تو رسد بھی بڑھ جائے گی، جب قیمت میں کمی آئے گی رسد میں بھی کمی آ جائے گی، تو اس کا مطلب ہے وہ پازیٹو ہے اور یہ نیگیٹو اس کا انحصار ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ قومی آمدنی کے توازن کی صورت میں جہاں مجموعی طلب جو ہے مجموعی رسد کے برابر ہو جائے تو اسے ہم نام دیتے ہیں، اس کی حیثیت کو دیتے ہیں کہ یہ دو قومی آمدنی کا توازن ہے۔ ہاں اب اس کی صورت میں جہاں مجموعی طلب مجموعی رسد کے برابر ہے اس میں صرفی اخراجات کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ سی پلس ایس، یہاں سی پلس آئی، اس کا مطلب ہے یہاں پہ خرچ کی فضا، اس کا مطلب ہے صرف جمع بچت کا انحصار برابر ہے ہمارے پاس صرف جمع سرمایہ کاری۔ جہاں صرف ہو رہا ہے وہاں بچت اور صرف کے معیار کو ملایا جائے تو سی پلس ایس بنتا ہے ہمارے پاس، اگر صرف اور سرمایہ کاری کو ملایا جائے تو ہمارا سی پلس آئی بنتا ہے ہمارے پاس۔ اب یہاں صرف یہ بھی مشترک ہے، یہ بھی مشترک ہے، تو اس لیے ہم نے اس کوشش کویشن میں جہاں قومی آمدنی کی متوازن سطح کو دیکھنا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایس برابر ہے آئی، ہم یہاں پہ اس کو اگر یوں صورت میں لے ایس بن گیا یہاں سے آئی ہمارے پاس لے آیا، اس کو لکھیں گے ایس از اکول ٹو آئی، بچت کس کے برابر ہے سرمایہ کاری کے برابر ہے، ہمارے پاس سرمایہ کاری کے برابر ہے یہ۔ اس کا مطلب ہے ضروریات زندگی پر جو کچھ خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بچا لیا جاتا ہے اور اس کی مقدار کو جتنا بچا لیں گے اسے ہم نام دیں گے ہم بچت کا۔ سرمایہ کاری سے مراد جہاں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کے مواقع میسر آتے ہیں اسے نام دیتے ہیں سرمایہ کاری کا، کہ سرمایہ کاری میں پھر ترغیب یافتہ سرمایہ کاری بھی آ جاتی ہے اور خود اختیار سرمایہ کاری بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ خود اختیار سرمایہ کاری کا مالک جتنا بہتر ہوگا وہ اتنا بہتری کی طرف جائے گا۔ اب بہت سی انویسٹمنٹ کے مواقع یہ ہیں کہ اس میں جہاں حکومت کو انوالو ہونا پڑتا ہے، بہت سے سرمایہ کاری کے مواقع ایسے ہیں جہاں حکومت کو انوالو نہیں ہونا پڑتا۔ اب ہم سب سے پہلے اس کو یہ کیا دیتے ہیں تعریف کو دیکھتے ہیں، سرمایہ کاری کی تعریف کو جو ہے سرمایہ کاری سرمایہ کا وہ حصہ پیدا کرنے کے لیے کاروبار میں لگایا جائے، اسے سرمایہ کاری کا نام دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں سرمایہ کاری ہے اس کے محرکات میں شرح سود کا عمل دخل ہے، جہاں سرمایہ کاری کی فضا زیادہ ہے وہاں کاروباری متعاملات زیادہ ہے۔ شرح سود سے مراد وہ کسی سود کی وہ شرح جو بینک میں پیسہ رکھنے کے معاوضے کے طور پر ہمیں ملتا ہے، اس میں کسی انسان کو کوئی کاروبار اور کام نہیں کرنا پڑتا تو اسے بولتے ہیں شرح سود۔ جتنی شرح سود کا تناسب زیادہ ہوگا اتنا سرمایہ کاری کے مواقع کم آئیں گے۔ ہاں سرمایہ کاری ایک ایسا محرک ہے جس میں مزاربت کو، مشارکت کو اور کاروباری محرک کی بہتری کے طور پر پیش ہوتا ہے۔
कारोबारी बेहतरी भी उसी में होती है जहाँ सरमायाकारी के बेहतर होंगे। अब एक शख्स है वो इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है, वो इंटरेस्ट जो है पैसा बैंक में जाकर रखा देता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सूद की शक्ल में उसको जो इंटरेस्ट मिल जाता है, प्रॉफिट उसमें मिल जाता है। अब वो सरमायाकारी को तरजीह नहीं देगा, वो नहीं चाहेगा कि सरमायाकारी के हो सकता है सरमायाकारी के नतीजे में नुकसान हो जाए, कारोबार बंद हो जाए, मेरे कारोबारी इसके बेहतरी की तरफ ना जाए, तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि इन्वेस्टमेंट के बजाय इंटरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शो करने की कोशिश करेगा। तो जहाँ पर ये कदरें मुश्तरक हो जाएंगी और शरह सूद की मिक़दार कम हो जाएगी, सरमायाकारी के मौक़े बेहतर हो जाएंगे, जो मजमूई तलब मजमूई रसद के बराबर हो जाएगी, तो वहाँ कौमी आमदनी का तवाज़ुन हो जाएगा। तो दो शोबी मईशत में हमने देखा जहाँ मजमूई तलब मजमूई रसद के बराबर है तो वहाँ कौमी आमदनी के तवाज़ुन की सूरत है। अब एक और सूरत भी देखते हैं कि जहाँ पर मजमूई तलब थी वहाँ मजमूई रसद थी। अब देखते हैं कि बचत और सरमायाकारी के रुझान अब उसमें क्या है, इसको हम देखते हैं। बचत बराबर है हमारे पास सरमायाकारी। अब कारोबारी कौमी आमदनी के तवाज़ुन की सूरत में हमने देखा कि जितनी बचतें ज़्यादा होंगी, सामने हर कारोबार करने वाला अपनी कारोबारी हैसियत को यूँ पेश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बचत को पेश नज़र रखें। अब बचतों की हैसियत को हम देखते हैं। इनफरादी बचतें, इनफरादी बचत ऐसी बचत जिसमें कारोबारी शख्स जो है ज़ाती हैसियत में तो बचत की तौसीक करता है, इसे इनफरादी बचत का नाम देते हैं। उसके साथ साथ एक है इज्तिमाई बचत। इज्तिमाई बचत से मुराद ऐसी बचतें जो मुख्तलिफ कारोबारी मामलात में या पैदावारी हैसियत में हासिल होती है। बचतें पेश होती हैं इन्हें इज्तिमाई बचत का नाम देते हैं। इज्तिमाई बचतें या इंफरादी बचतें, इसमें भी हुकूमत का अमल दखल ज़्यादा होता है। कारोबारी माहौल कौमी आमदनी की तवाज़ुन की कैफियत होती है। सामने जितनी बचतें ज़्यादा हो रही हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, और पब्लिकली लोग उसको ज़्यादा बचतें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ लोगों को अपने कारोबार का एहसास ज़्यादा है, वो सरमायाकारी के मौके को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पर जहाँ इंफरादी बचत है वहाँ इज्तिमाई बचत है, और कुछ गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, करती है भी है, अपना बचत सेविंग करती है। अब जो गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट की सूरत में, अपने कारोबारी मुहर्रिक की सूरत में या अपने कारोबारी यूनिट में जो कुछ बचतें करेगी उसे हम सरकारी बचतों का नाम देते हैं। तो बचत के सनासार में इनफरादी हो, इज्तिमाई हो, सरकारी हो, ये भी कौमी आमदनी के तबादले की एक बेहतरीन सूरत जो है। अब हम देखते हैं कि सरकारी बचत क्या है, उसकी तारीफ लिखते हैं। सरकारी बचतें ऐसी बचतें जो हुकूमत कारोबारी मामलात में
कारोबारी वसत में बेहतरी और तरक्की के पैमाने पर करती है। पुष्टवार करती है, इसे हम सरकारी बचतें कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसने बचत को ज़्यादा इन्हिसार दिया। जितनी बचत ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उसके बचत करने के मौके ज़्यादा होंगे, कारोबारी मामलात में, कारोबारी हैसियत में, मसारिफ के पेश नज़र, तकाबरी मसारिफ के पेश नज़र, मुबादला के पेश नज़र, तबादले अदायगी की सूरत में। हाँ, इसमें एक फैक्टर तबादले अदायगी का भी है। बचत साथ में तबादले अदायगी, हमने कहा कि दो शोबे मईशत में जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से या एक मुल्क के बाशिंदे दीगर ममालिक के बाशिंदों से आपस में लेन देन करते हैं, लेन देन की फिजा कायम रहती है और उनमें वो बचत के इन्हिसार अवामिल ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, तो तबादले अदायगी हमारा मस्बत होता है। जब लेन देन की इस फिजा में तबादले अदायगी हमारा खसारे में चला जाएगा, तो वहाँ बरामदात में कमी आ जाएगी और दरामदात की नोयत को ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पर बचत नहीं होगी, वहाँ कारोबार फ्लॉप होगा। जितनी कारोबारी बचत में इन्हिसार जो है तबादले अदायगी की सूरत में हो, बाकी और मालिकात में कम होता है। अब देखना यह है कि सरमायाकारी किसे कहते हैं। सरमाया की दौलत का वो हिस्सा जो मज़ीद दौलत कमाने के लिए पैदा की जाती है, उसे हम सरमायाकारी का नाम देते हैं। अब सरमायाकारी की तारीफ को देखते हैं। दौलत का वो हिस्सा पैदा करने के लिए पैसा लगाया जाता है, इसे हम सरमायाकारी का नाम देते हैं। इसकी किस्मों को देख लेते हैं। निजी सरमायाकारी हो, इनफरादी शख्स की इनफरादी तौर पर जो सरमायाकारी होती है, इसे हम निजी सरमायाकारी का नाम देते हैं। सरकारी सरमायाकारी जब गवर्नमेंट जो है वो सरमायाकारी के ज़राए पेश करती है, जो हुकूमत सरमायाकारी के मौके फराहम करती है, इसे सरकारी सरमायाकारी का नाम देते हैं। एक पॉइंट और भी है जहां पर गवर्नमेंट जो है खसारे की सरमाया करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, खसारे की सरमायाकारी। खसारे की सरमाया डेफिसिट फाइनेंसिंग इसको कहते हैं। उसमें आमदन के ज़राए बेहतर नहीं होते, आमदन के ज़राए बेहतर नहीं हो रहे होते, खर्च ही खर्च हो रहा होता है, मगर गवर्नमेंट को पता होता है कि हमारा जो है यहाँ पर जो आमदन के ज़राए वो बेहतर नहीं है, मगर फिर भी वो डेफिसिट कबूल करती है ताकि आइंदा हो सकता है मुस्तकबिल में हमारे पेश आइंदा हालात में बेहतरी आ जाए, उस बेहतरी की सूरत में हमारे पास ज़राए बेहतर हो जाएँ, ताकि दीगर जो है जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए। अब खसारे की सरमायाकारी के नतीजे में वो एडवर्टाइजमेंट भी करती है, नशर इशात भी करती है, सरमायाकारी के लोगों को तरगीब भी देती है, खुद इख्तियारी सरमायाकारी के मौके भी देती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की तरफ आएँ, इन्वेस्टमेंट के ज़राए बेहतर करें। अब देखें सरमायाकारी के महरक़ात में यहाँ पर जो है मुख्तलिफ शुबाजात का इन्हाका करती है। जितने शुबाजात का टेक्नोलॉजी का मेयार है, शुबाजात का इन्हासार है और उसकी एक तरवीज है, इशात है, तरक्की के मौके जितने बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे उतना शुबाजाती निज़ाम भी बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। अगर शुबाजाती का इन्हासार कम से कम होगा तो सरमायाकारी के मौके कम आएंगे। जितने शुबाजाती निज़ाम का हर एक बेहतर से बेहतर होगा वहाँ सरमायाकारी के मौके ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे।
اور یہی سرمایہ کاری کے مواقع کیا کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں بچت کو. جہاں بچت اور سرمایہ کاری زیادہ سے زیادہ ہوگی وہاں قومی آمدنی کی توازن سطح ہوگی. جہاں بچت اور سرمایہ کاری کا آپس میں توازن نہیں ہوگا وہاں قومی آمدنی کا توازن نہیں ہوگا، کیونکہ بچتیں جو ہے وہ ہمیشہ کاروبار کو پیش کرنے کے لیے، کاروباری حیثیت میں، کاروباری محرک کے لیے، کاروباری معاملات کے لیے بہتری کا پیش قدم ہوتی ہے، اور سرمایہ کاری بھی کاروباری محرک کا پیش قدم ہوتی ہے. ورنہ خسارے کی سرمایہ کاری انسان کو نقصان دہ ہوتی ہے اور قومی توازن کو جو ہے نقصان کا پیش خانہ بنتی ہے. تو عزیز طلبہ، ہم نے آج کے اس لیکچر میں قومی آمدنی کے توازن کی مختلف صورتوں کو دیکھا. ہم نے دو شعبے معیشت میں مجموعی طلب کو دیکھا اور مجموعی رسد کو دیکھا کہ مجموعی طلب جب مجموعی رسد کے برابر ہو جائے تو تب بھی ہمارے پاس قومی آمدنی کے توازن کی کیفیت پیش ہوتی ہے. اس کے علاوہ جہاں پر سرمایہ کاری، بچت اور سرمایہ کاری آپس میں برابر ہو جائے تو وہاں پر بھی ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے، قومی آمدنی کے توازن کی صورتیں ہمارے پاس پیش ہوتی ہیں. دو شعبے معیشت میں چاہے وہ اوسط ملانے بچت کی صورت میں ہو، چاہے مقدم ملانے بچت کی صورت میں ہو، یا ہمارے پاس جو ہے اوسط سرمایہ کاری یا مختم سرمایہ کاری کے مواقع جہاں پیش ہوتی ہیں وہاں پر بھی جو ہے سرمایہ کاری کی فضا کو بہتر بنایا جاتا ہے. جتنے انویسٹمنٹ کے ذرائع بہتر ہوں گے، منظم ہوں گے، قابل عمل ہوں گے، بہتری کی طرف ہوں گے، اتنی معیشت ہماری ترقی کرے گی. جہاں سرمایہ کاری کے مواقع کم ہوں گے وہاں بچت کا انحصار کم ہوگا. جب بچتوں کا انحصار کم ہوگا وہاں ہمارے صرفی اخراجات بھی بڑھتے چلے جائیں گے اور ہماری قومی آمدنی کے توازن کی صورت نہیں رہے گی. تو اگر ہم نے قومی آمدنی کو باقی ممالک کے مقابلے میں اور اپنی فکس آمدنی کو اور اپنے معاشرتی معیار کو اور معیشت کی بہتری کے طریقہ کار اختیار کرنا ہے تو بچتوں کو فروغ دینا پڑے گا، وہ ناعمل اختیار کرنے پڑیں گے جہاں سے ہماری کاروباری محرک میں بہتری سے بہتری آئے، برآمدات میں اضافہ اور ہمارے جو کاروباری نوعیت میں بہتری آئے گی تو تب جا کر ہماری قومی آمدنی توازن کا باعث بنے گی. انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے. اگر کسی قسم کا ابہام ہو، کوئی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.